کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو آج ہم پڑھیں گے فصل فی العوارض۔ عوارض مطلب العوارض المبیحہ للصوم للفطر یا لعدم الصوم۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ ایسے عوارض جو انسان کو پیش آتے ہیں تقریباً 8 ہے۔ مرض ہے، سفر، حمل، دودھ پلانا، شیخ فانی، اکراہ، عطش اور جوع شدید۔ تو ابتدائی کچھ باتیں تو ہم نے کل پڑھ لی تھی، یہاں سے آج ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ لمن خاف زیادت المرض الفطر، کہ جس شخص کو مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، الفطر وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہاں اس بارے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حنفیہ کے ہاں مریض کو اگر کم از کم غالب گمان یہ ہو یا ڈاکٹر اس کو بتائے کہ اگر تم روزہ نہیں توڑو گے تو روزے کی وجہ سے تمہارے مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اگرچہ اس کو مر جانے، ہلاک ہو جانے یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف نہ ہو، یعنی کہ حالت الاضطرار شرط نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا یفطر الا اذا خاف الہلاک او فوات العضو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اوپینین ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نو، یہاں وہ شرط نہیں ہے۔ زیادت المرض یا امتداد المرض، مرض کا بڑھ جانا، دونوں باتیں یہاں مبیح فطر ہے اور روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ ہر آدمی پر ہے، اگر وہ کہیں کہ بھئی میرے مرض کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، میرا مرض بڑھ سکتا ہے، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اور صاحبین اس مرض کی معیار اور سٹینڈرڈ یوں طے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا مریض ہے کہ نماز میں قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فطر کے اندر جو مرض ہے وہ اس مرض کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے، وہ ہے عجز عن القیام فی الصلاۃ۔ یہ صاحبین کا اوپینین ہے، لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، حنفیہ کے ہاں۔ وللمسافر، اور مسافر کے لیے بھی مینس وللمسافر الفطر، کہ مسافر کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مسافر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، دو الگ الگ سچویشن ہے کہ مسافر اگر سفر کے دوران اس کو روزہ پیش آ رہا ہے، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر سحری کے ٹائم وہ سفر میں نہیں ہے، مقیم ہے، اور دن کو سفر شروع کرے گا، فجر کے بعد سفر سٹارٹ کرے گا، تو تب اس پر واجب ہے کہ روزہ رکھے گا، اور پھر وہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں توڑ سکتا۔ ہاں اگر سفر کے دوران مرض ہو گیا یا انتہائی سخت پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی اور برداشت سے باہر ہو گئی تو پھر توڑ سکتا ہے، وہ الگ ہے، اس کی وجہ پھر الگ ہو جائے گی۔ وَصَوْمُهُ أَحَبُّ إِن لَّمْ يَضُرَّهُ، اور اس کے لیے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر اس کے لیے مضر نہ ہو، یعنی مسافر اگر روزہ رکھے اور وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہ ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے کہ الفطر افضل، کہ سفر کے اندر افضل ہے روزہ توڑنا، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ رخصت ہے روزہ توڑنا، عزیمت پہ وہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لہٰذا اگر وہ روزہ یعنی عزیمت اس کے لیے زیادہ افضل ہے کہ روزہ رکھے، لیکن بشرط یہ کہ اس کو مضر نہ ہو اس کے لیے۔ اچھا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ولا قضاء ان ماتا علیہما، اور دونوں پر کوئی قضا نہیں ہے اگر یہ دونوں مر گئے، علیہما انہی دونوں حالتوں پر، مریض مرض کی حالت میں مر گیا، مسافر سفر پہ مر گیا، تو ان پر کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، اصول کہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی بھی عبادت جب کوئی بندہ چھوڑتا ہے، جیسے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا فار ایگزامپل، تو کسی عذر کی وجہ سے کوئی بھی عبادت انسان ڈیلے کرتا ہے، قضا کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی قضا تب واجب ہوگی کہ اگر اس نے
اس عذر کے ختم ہو جانے کے بعد اتنا ٹائم پا لیا کہ جس میں وہ قضا کر سکتا تھا، تو تب اس کے اوپر قضا ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا مریض اگر مرض میں مر گیا تو اس مرض میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے اس کا کوئی قضا نہیں ہے اس کی، اور اس طرح جو جو عبادت جو نمازیں قضا ہوئی ہیں روزے وغیرہ، اس کی کچھ بھی قضا نہیں ہے۔ مسافر سفر میں مر گیا تو سفر کی وجہ سے اس نے جو روزے چھوڑے ہیں اس کی قضا نہیں ہے، لیکن سفر میں نماز معاف نہیں ہے نا، تو اس لیے نماز کی ہے۔ اچھا، لیکن اگر مریض ہے، اس نے مرض میں فار ایگزامپل 5 نمازیں اور 5 روزے چھوڑے، اور مرض ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو اتنا ٹائم ملا، فار ایگزامپل 5 دن مل گئے، اس کو اتنا ٹائم مل گیا کہ جس میں روزوں اور نمازوں کو قضا کر سکتا تھا، اب اس کے اوپر قضا واجب ہے، اب وہ قضا کرے گا۔ اب اگر کسی نے قضا نہیں کی تو پھر کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک مریض ہے، اس نے مرض میں نمازیں چھوڑی تھی یا روزے چھوڑے تھے، بعد میں تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری ہے نا کہ ان کی قضا کرے، لیکن اس نے قضا نہیں کی اور مرنے کا وقت قریب آ گیا، اور اس کو پتا ہے کہ وہ سن 2001 کے اندر مجھ سے مرض کی وجہ سے 5 روزے اور 10 نمازیں قضا ہوئی تھی جو ابھی تک میں نے قضا ہی نہیں کی، اور میرے پاس تو ٹائم تھا، تو اب کیا کرے؟ مرنے کے ٹائم وہ وصیت کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا کہ بھئی میرے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو پھر جب وہ مر جائے گا تو وہ جو مال چھوڑے گا اس مال کے، وصیت تو آپ کو پتا ہے صرف 1/3 تک، یعنی ثلثی مال کے اندر نافذ ہوتا ہے، تو اس 1/3 تک جتنا بھی فدیہ اور بنتا ہے اس کی نمازوں کا اور اس کے روزوں کا، وہ ولی ادا کر دے گا اس کی طرف سے۔ اور اگر اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ 1/3 سے زیادہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، 1/3 مال سے وہ پورا نہیں ہو رہا نمازوں اور روزوں کا فدیہ، تو پھر ورثاء کی رضامندی پر موقوف ہے۔ اگر سب رضامندی سے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہوگا۔ یہ تو تب پوائنٹ ہے کہ اس نے وصیت کر لی۔ اگر وہ مر گیا وداؤٹ وصیت، اس نے اپنی روزوں اور نمازوں کی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی، اس نے اپنے روزوں اور نمازوں کی نہ قضا کی اور نہ وصیت کی، تو ایسی صورتحال میں بھی پھر ورثاء کی رضامندی پر موقوف ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کی طرف سے فدیہ دے دے، اگر چاہے تو نہ دے، لازم نہیں ہوگا ان پر۔ یہ تو ہو گیا فدیہ کا خلاصہ۔ اب فدیہ ہے کتنا؟ فدیہ ہے کتنا؟ تو فدیہ ہے ایک نماز کی طرف سے صدقہ فطر کے برابر، اسی طرح ایک روزے کی طرف سے ایک صدقہ فطر کے برابر، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر گندم وغیرہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، گندم اور جو وغیرہ کی طرف سے نصف سا، 1.25 کلو، مطلب 1.7 1.7.5 kg، ٹھیک ہے؟ یہ ویٹ اور جو شعیر، اور اگر ایک سا دینا چاہے تو کھجور اور کشمش وغیرہ سے ایک سا، پورا ایک سا، ٹھیک ہے؟ پورا ایک سا مینز 3.5 کلو، 3.5 kg۔ تو وہ ایک صوم اور ایک صلات، ایک نماز کا فدیہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اسی فدیے کا ذکر جو میں نے آپ سے ڈیٹیل بیان کی فدیے کی، وہ یہاں سے آ رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، وَيُطْعِمُ، اور کھلائے گا، اطعام مینز کسی اور کو کھلانا یا دینا، ولیہما، ان دونوں کا ولی، مریض اور مسافر کا ولی، لکل یوم، ہر روز، یعنی ہر روز کی طرف سے، ہر ایک روزے کی طرف سے، کل فطرہ، ایک صدقہ فطر کے برابر، بوصیت، وصیت کی وجہ سے۔ اگر یہ وصیت کرے گا تو تب پھر ان کے اوپر، ورثاء کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ پھر فدیہ ادا کر دے۔ اگر وصیت نہیں کرے گا تو ان کی رضامندی پر ہے، پھر اگر وہ دینا چاہے تو دے دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، لیکن شرط ذہن میں رکھیے گا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا شرط کیا ہے؟ یہ وصیت بھی لازم ہونا یا فدیہ تب لازم ہوگا کہ ان دونوں نے، مریض اور مسافر وغیرہ نے، عذر کے ختم ہونے کے بعد اتنا ٹائم پایا تھا جس میں روزہ رکھ سکتے تھے۔ اگر ٹائم نہیں پایا، اگر ایک مریض مرض میں مر گیا تو اس کے ورثاء اس کی مرض کے اندر جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، روزے قضا ہوئے ہیں، اس کا فدیہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس کے اوپر قضا ہی نہیں ہے،
اس نے مرض کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں پایا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو تو کنڈیشن ہے اس کے لیے کہ فدیہ تب ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ ٹائم پا لیتا ہے، ٹائم اس کو ملا تھا، قدرت اور طاقت اس کو مل گئی، اور تب بھی اس نے قضا نہیں کیا، تو قضا تو لازم تھا نا، تو تب بھی قضا نہیں کیا، تب فدیہ لازم ہے۔ وصیت کرے گا تو ورثاء کے اوپر واجب، اور وصیت نہیں کرے گا تو ورثاء کے لیے جائز۔ تو یہ خلاصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ وقضایا ما قدرا بلا شرط ولاء، اور دونوں قضا کریں گے، مریض اور مسافر دونوں قضا کریں گے، ما قدرا جتنے دنوں پر وہ قادر ہوئے، بلا شرط ولاء پے در پہ اور مسلسل کی شرط کے بغیر، پے در پہ اور مسلسل شرط کی بغیر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مریض اور مسافر مریض جب تندرست ہو گیا، مسافر کا سفر ختم ہو گیا، تو اب وہ ڈیلی ایک ایک روزے کی قضا شروع کر دیں گے۔ ایک دن کا ٹائم ملا ان کو تو ایک قضا، دوسرا دن دوسرا قضا، تیسرے دن تیسرے دن کی قضا، لیکن یہ کنٹینیوسلی اور پے در پہ شرط نہیں ہے۔ روزوں کی قضا میں پے در پے کی روزے رکھنے کی شرط نہیں ہے، ایک جمعے کو ایک رکھا، دوسرے جمعرات کو دوسرا رکھا، پھر پیر کو رکھا، بیچ میں 2 دن چھٹی کر کے پھر رکھا، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کا اختیار ہے، چاہے تو مسلسل رکھے، چاہے تو درمیان میں وقفہ کر دے، یہ ان کو اختیار ہے۔ تو ولا شرط نہیں ہے، ولا صرف کفارہ کے اندر شرط ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ ولا یا جو پے در پہ اور مسلسل روزے رکھنا ہے کہ بیچ میں ایک دن بھی ناغا نہ ہو ورنہ تو ریپیٹ کرنا پڑے گا، وہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ایک تو کفارہ میں ہوتا ہے کہ وہ جو 60 دن کا کفارہ رکھنا ہوتا ہے، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، اور اسی طرح روزے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا اس کا 60 روزے رکھنے ہیں کفارہ۔ تو یہ جو کفارہ 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 جہاں ہوتا ہے نا، ان کے اندر پے در پہ اور ولا کی شرط ہوتی ہے۔ سیم قسم کے کفارے میں، کہ اگر ایک انسان نے قسم توڑ دی اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا وغیرہ نہیں کھلا سکتا، اس پر قدرت نہیں ہے، غریب ہے، تو اب جا کے وہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے گا، تو وہاں پر ہے۔ لیکن رمضان کے قضا روزوں کے اندر مسلسل کی شرط نہیں ہے۔ ابھی ایسا ہوا، فَإِن جَاءَ رمضان، اگر نیکسٹ رمضان آ گیا، قدم الادا علی القضاء، تو ادا کو قضا پر مقدم کرے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سن 2023 یا جو پچھلا سال کا رمضان تھا جو گزر چکا، اس میں مسافر تھا اور اس کی 5 روزے قضا ہو گئے، یا مریض تھا اور اس کے 5 روزے قضا ہو چکے ہیں پچھلے رمضان میں، اور ابھی تک اس نے اس کو قضا نہیں کیا، اور آگے ابھی نیکسٹ رمضان آ رہا ہے، ابھی رجب ہے، رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رمضان آ گیا تو وہ رمضان کے اندر رمضان ہی کے روزے رکھے، رمضان ہی کے روزے رکھے۔ ایسا نہ کرے کہ رمضان کے اندر پچھلے سال والے رمضان کی قضا کی نیت کر لے کہ بھائی آج یکم رمضان ہے تو میں پچھلے سال جو مجھ سے قضا ہوا تھا اس کی نیت کرتا ہوں۔ نو، رمضان کے اندر رمضان ہی کی نیت کرے گا۔ الا اذا کان مسافر، الا اذا کان مسافر مینس کہ اگر مسافر ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اس روزوں کو، ہی کین لیو، ہی کین سو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اور کسی اور واجب کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے فقہا کا، اس میں فقہا کا کیا ہے؟ اختلاف ہے کہ کیا ایک رمضان کے اندر کسی دوسرے واجب کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ کسی اور واجب کے بجائے اسی رمضان کی نیت کرے، بہرحال۔ اچھا جی، یہ تو پیچھے 2 عذر آ گئے، ایک سفر آ گیا، دوسرا مرض، سفر اور مرض 2 عذر ہو گئے عوارض۔ اب یہاں سے تیسرا اور چوتھا عوارض، وللحامل، اور حاملہ عورت کے لیے ہیں الفطر، کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، ٹھیک ہے؟ والمرضع، دودھ پلانے والی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ بھی چھوڑ سکتی ہے، دونوں روزہ توڑ سکتی ہے، لیکن کب؟ کنڈیشن ہے اس کے لیے، کیا؟ ان خافتا علی الولد، کہ اگر دونوں کو خوف ہو بچے پر، بچے پر خوف ہو کا مطلب کیا؟ کہ بچے کے مر جانے کا، مریض ہو جانے کا خوف ہو، نقصان، بچے کے لیے نقصان کا اندیشہ ہو، ڈاکٹر بتائے کہ بھئی نہ رکھے پریگنینسی میں روزے، تو تب۔ او النفس، یا اپنے نفس پر ان کو خوف ہو،
کہ प्रेगनेंसी में रोजा रखेगी तो औरत को कुछ हो जाएगा, या दूध पिलाने में औरत रोजा रखेगी तो औरत को कुछ हो जाएगा, और डॉक्टर और तबीब माहिर डॉक्टर बताए कि भाई न रखे रोजे, तो फिर ठीक है छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं अपने तौर पे नहीं कि नहीं मैं नहीं रखना चाहती, मेरा दूध थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं, ये छोटे मोटे आजार नहीं है, सिर्फ दो बस, वलद अलल वलद और अविन नफ्स। क्योंकि अगर बच्चे के लिए दूध का कोई और इंतजाम हो सकता है, फिर अगरचे औरत का दूध कम हो तब भी रोजा रखेगी, क्यों? क्योंकि ऑप्शन मौजूद है किसी और तरीके से दूध का। तो ये हो गए 4 उज़र। उज़र नंबर 5 है शेख फानी। हु इज शेख फानी? शेख फानी की तारीफ उलमा करते हैं अल्लज़ी फुनियत कुव्वतुहु, जिसकी कुव्वत फना हो चुकी हो, वलम यक़दिर अला सियाम हत्तल मौत, और मौत तक उसको ये इम्कान ही नहीं है कि मुझे ताकत मिल जाएगी रोजे रखने की, उसे रोजे रखने की ताकत नहीं है, और मौत तक उसको ये इम्कान ही नहीं है कि रोजे रखने की ताकत मिल जाएगी, उसको बोलते हैं शेख फानी। बाज़ उलमा ने इसका स्टैंडर्ड बयान किया है 50 ईयर्स, लेकिन वो ठीक नहीं है। असल मदार है, बुनियाद है, बेस आदम कुदरत सौम, और ये है कि इसी तरह इसके अंदर अजूज एंड अजूजा, अल्लती ला तुरजा कुदरतुहा अला सौम, सो वो भी शेख फानी की तरह है। अजूज एंड अजूजा, बहुत ज्यादा ओल्ड मैन एंड वोमेन, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, और उनको भी ये उम्मीद नहीं है कि बस हमें मरने तक, अब बिल्कुल इम्कान ही नहीं है ताकत का, तो ऐसे लोग रोजा तोड़ सकते हैं। अब वो रोजा तोड़ेंगे तो इनको तो मरने तक इम्कान ही नहीं है कि रोजा रखने की ताकत मिल जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे? फिदिया अदा करेंगे, जस्ट उन पर कजा शजा नहीं है, क्योंकि उनको ताकत ही नहीं है। वो हुआ यफदी फकत, वो सिर्फ फिदिया अदा करेंगे, अपनी जिंदगी में फिदिया अदा कर सकते हैं वो। लेकिन ये पॉइंट जहन में रखिएगा, अगर कोई शख्स था फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि भाई मैं तो ऐसे बीमार हो गया हूं कि अब मुझे मरने तक उम्मीद नहीं है रोजा रखने की, मुझे अब मरने तक बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मैं कभी रोजा रख पाऊंगा, बिल्कुल ताकत नहीं है, ठीक है, और उसने फिदिया दे दिया, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो तंदुरुस्त हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो अब क्या करेगा? तो कहते हैं वो जो इसने फिदिया दिया था वो नफली सदका हो जाएगा, और अब अगेन वो रोजे रखेगा, कजा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ताकत मिल गई, और वो हकीकत में शेख फानी नहीं था, उसने अपने आप को गलती से शेख फानी समझ लिया था। शेख फानी कहते ही उसको है कि उसको मरने तक टाइम ही ताकत ही न मिले रोजे रखने का। लिहाजा अगर उसने अपने गालिब गुमान के मुताबिक फिदिया दे दिया, ये समझते हुए कि मैं मरने तक मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर बाद में ठीक हो गया, तो वो शेख फानी नहीं है, वो कजा करेगा, और जो फिदिया उसने दिया था वो नफली सदका हो जाएगा। वलिल मुततव्वि बगैर उज़्रिन फी रिवायतिन वयक़ज़ी। एक सवाल है कि एक आदमी ने नफली रोजा शुरू किया हुआ है, एक आदमी है, उसने नफली रोजा स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो यहां पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर उसने वो नफली रोजा तोड़ दिया तो आया उसकी कजा वाजिब है या नहीं? पहला क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हनफिया के ओपिनियन के मुताबिक ये है कि हाँ, उसके ऊपर कजा वाजिब है। क्यों? हनफिया के यहाँ जाबिता है, इदा शरअ फिन नफल यजिब अलैहि। हनफिया के यहाँ ये है कि नफली इबादत, रोजा या नमाज वगैरह, अगरचे नफल है, स्टार्ट करने से पहले पहले, अगर आपने स्टार्ट कर लिया, अब उसकी तकमील और उसको कंप्लीट करना वाजिब हो जाएगा। लिहाजा अगर आपने दरमियान में वो इबादत तोड़ दी, वो रोजा या वो नमाज तोड़ दी, तो उसकी कजा आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। ये तो एक क्वेश्चन का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर उसने रोजा स्टार्ट कर लिया, तो क्या विदाउट उज़र वो रोजा तोड़ सकता है या नहीं, जायज है या नहीं? ये बात ये नहीं हो रही कि कजा है या नहीं, कजा तो है, हर सिचुएशन में तोड़ेगा तो कजा है, उज़र की वजह से तोड़ेगा तो भी कजा, विदाउट उज़र तोड़ेगा तो भी कजा। लेकिन बात ये हो रही है कि आया विदाउट उज़र, उज़र के बगैर उसके लिए रोजा तोड़ना जायज है या नहीं, गुनाह तो नहीं होगा कहीं? तो हनफिया के यहाँ इस बारे में दो ओपिनियन मौजूद है, दो अकवाल मौजूद है। एक रिवायत ये है कि वो विदाउट उज़र और उज़र के बगैर रोजा तोड़ सकता है और गुनाह नहीं होगा, बाद में कजा करेगा। और दूसरी रिवायत
امام کرخی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز له الا من عذر، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، ہاں عذر کی وجہ سے توڑ سکتا ہے، تو بغیر عذر کے نہ توڑے۔ جائز اور ناجائز کی بات ہو رہی ہے، جہاں تک قضا ہے تو وہ ہر دو سچویشن میں قضا کرے گا، اس نے عذر کی وجہ سے توڑا ہو یا بغیر عذر کی وجہ سے توڑا ہو۔ بہرحال یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف کے اوپینین ہے کہ بغیر عذر کے توڑ سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت، حالانکہ وہ ظاہر روایت ہے کہ لا يحل له الفطر الا بعذر وهي الصحیحہ سی، وہ جو دوسری روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ بغیر عذر کے توڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آگے آ جائیے۔ example of عذر، these are all عذر ہیں، حاملہ، مرضعہ، مرض، سفر، عطش، جوع شدید، all these are the اعذار۔ بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزہ توڑا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہوگا نا، وداؤٹ ریزن تو نہیں توڑا ہوگا، وداؤٹ ریزن، وداؤٹ اینی ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی روزہ توڑا ہے نفلی روزہ؟ اس کو دیکھنا پڑے گا، دس از ناٹ دا عذر۔ السلام علیکم۔ یس جی جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی جی مفتی صاحب، یہ کچھ احادیث میں نے پڑھی تھی، اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ مہمان کے لیے روزہ افطار کر لیتے تھے، یہ پڑھا ہے بعض جگہ۔ میں بھی، اب یہ ہاں ظاہر بالکل ہے کہ ایک یہ شرعی ہے، عذر تو نہیں ہے۔ یہ ہے احادیث میں، تو ممکن ہے وہ بھی ایک عذر ہو، بالکل ٹھیک ہے، اب حدیث سے ثابت ہے تو وہ بھی ایک عذر ہوگا، لیکن وداؤٹ اینی ریزن درست نہیں ہے۔ پھر انسان خود دیکھے کہ وہ عذر کیسا عذر ہے۔ مہمانوں کے لیے تو اور بھی بہت سارے وہ ہے، علماء نے مطلب اس طرح وہ دیے ہوئے ہیں کہ علماء کے مہمان کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، تو اس لیے ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تو وہ ایک عذر ہوگا، لیکن وداؤٹ اینی ریزن حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے۔ but the عذر can be discussed۔ اچھا، ولو بلغ صبی او اسلم کافر امسک بقیت یومه ولم یقض شیئا، یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ اصول ہے کہ ایک غیر مکلف مڈل آف دا ڈے مکلف بن گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک غیر مکلف مڈل آف دا ڈے، روزے کے دوران دن مکلف بن گیا روزے کا، پہلے اس پر روزہ واجب نہیں تھا اور دوران دن اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا، ایسی سچویشن اس کی بدل گئی کہ وہ مکلف بن گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بلغ صبی، ایک نابالغ بچہ تھا، دوپہر کو بالغ ہو گیا، رمضان کا پہلا رمضان، دوسرا یا تیسرا رمضان تھا اور احتلام ہو گیا، اس طرح بہرحال بالغ ہو گیا۔ او اسلم کافر، یا ایک کافر مسلمان ہو گیا، تو غیر مکلف تھا مکلف ہو گیا، ٹھیک ہے، زہر کے وقت فار ایگزامپل 2 بجے، 2 PM، تو اب 2 PM سے لے کر مغرب تک ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کھا پی سکتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ صبح سے روزہ نہیں رکھا، تو جب روزہ نہیں رکھا تو کیا یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں امسک بقیت یومہ، باقی دن وہ رکے رہیں گے، وہ باقی دن 2 PM سے لے کر مغرب تک رکے رہیں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ اب یہ جو حکم ہے کہ رکے رہیں گے، آیا یہ واجب ہے یا مستحب؟ آیا یہ واجب ہے یا مستحب کہ وہ باقی دن جو ہے وہ رکے رہیں گے اور کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس بارے میں حنفیہ کے 2 اوپینین ہے، ایک استحبابا اور دوسرا واجب وجوبا، وهو الصحیح، وجوب والا قول زیادہ صحیح ہے، تشبیہا للصائمین، کہ دیگر روزہ داروں کے ساتھ تشبیہ کے لیے وہ باقی دن رکے رہیں گے، کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں، یہ ان کے لیے واجب ہے۔ سیم یہی حکم ہے حائضہ عورت کے لیے بھی ہے، وہ آگے آئے گا کہ حائضہ عورت تھی اور حیض رک گیا تو وہ باقی دن اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر رکنا واجب ہے، کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، کے اوپر واجب ہے کچھ نہ کھائے، کیونکہ اب وہ پاک ہو گئے، ٹھیک ہے،
ولم یقض شیئا، البتہ یہ لوگ قضا نہیں کریں گے. حائزہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، حائزہ تو قضا کرتی ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بچہ ہے صبی اینڈ جو ابھی جو نیو مسلمان ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس دن کی قضا نہیں کریں گے جس دن یہ مسلمان ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن آدھا دن گزر چکا ہے، تو جو وجوب کا ٹائم تھا وہ نیکسٹ دن سے ہی اسٹارٹ ہوگا ان کے لیے. تو وہ اگلے دن سے یہ لوگ قضا نماز روزے رکھنا شروع کریں گے، اور جس دن مسلمان ہوئے ہیں 2 بجے 1 بجے، اس دن ان کے اوپر قضا نہیں ہے، اس دن کی قضا نہیں ہے. لیکن شام تک یہ لوگ کچھ نہیں کھائیں گے پیئیں گے، واجب ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ والا قول زیادہ صحیح ہے. ولو نوى المسافر الافطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح. ایک مسافر تھا، ایک شخص مسافر تھا، سفر میں تھا رات کو. فار ایگزامپل آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، رات کو 2 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 بج گئے، اور ابھی مطلب سحری کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم. اب سحری کا ٹائم ہے، لیکن آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا آج، کیونکہ میں سفر میں ہوں، ابھی میں روزہ نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے. صبح مطلب 2 AM، رات کو 2 AM پر یا 3 AM آپ سو گئے، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے آج روزہ نہیں رکھنا کیونکہ میں ٹرین میں جا رہا ہوں، سفر ہے میرا. صبح 8 بجے تک آپ سوتے رہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے آپ نے، اور 8 بجے صبح آپ گھر پہنچ گئے، قدیمہ، گھر آ گئے آپ. اور جب گھر آپ پہنچے تو آپ نے کہا یار ابھی تک میں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں. نیت آپ نے چینج کر دی اور آپ نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ نیت آپ کر سکتے ہیں. لیکن قبل نصف النہار، یاد ہے نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ قبل نصف النہار تک، کہ فجر کی اذان اور مغرب کی اذان کو ڈیوائڈ کر لے 2 پارٹ میں، تو اس آدھے دن تک پہلے پارٹ میں اندر آپ نیت کر سکتے ہیں. جیسے صبح 9 بجے، 9:30، 10، 10:30 بجے تک. تو اگر اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی مائنڈ چینج کر لیا اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے آپ نے، تو آپ نے کہا کہ چلو میں نیت کرتا ہوں، ویسے بھی گھر آ گیا ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، کیوں؟ ٹائم کے اندر اندر آپ نے نیت کر لی، ٹائم کے اندر، یعنی قبل الزحوۃ الکبریٰ، زحوہ کبریٰ سے پہلے پہ، تو ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ولو نوى المسافر والافطار، ایک مسافر شخص تھا، اس نے افطاری کی نیت کر لی. افطار مینز عدم صوم کی، کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں آج. ثم قدم، پھر گھر پہنچ آیا، مثال کے طور پر شہر میں آ گیا. ونوى الصوم في وقته، اور ٹائم کے اندر اندر اس نے نیت کر لی. ٹائم کے اندر مینز زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، نصف النہار سے پہلے پہلے. صحا، تو یہ صحیح ہے. اچھا جی، اب یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیے، کچھ اعذار ایسے بتائیں گے آپ کو یہاں سے اینڈ تک، کہ جن میں جو اعذار ہیں، اعذار للتأخیر لا للاسقاط، اعذار للتأخیر لا للاسقاط. یہ ایسے اعذار ہیں جن کی وجہ سے روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے بعد میں، اور اس کی وجہ سے روزہ ساقط نہیں ہوگا. ذرا دیکھیے، یقضی باغماء سوا یوم حدث فی لیلته، قضا کرے گا بے ہوشی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے روزوں کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. سوا یوم، ایکسپٹ دیٹ ڈے، سوائے اس دن کے، حدث فی لیلته، جس رات میں اس کو یہ حدث پیش آیا ہے، یہی یہ جو بے ہوشی پیش آئی ہے، اس کے بغیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو فار ایگزامپل صبح نماز کے وقت یا صبح نماز سے کچھ دیر پہلے اس کو بے ہوشی آ گئی، اغماء، ٹھیک ہے، اور 2 3 4 ڈیز اس کو وہ بے ہوشی تھی. مثال کے طور پر 5 ڈیز کر دے آپ، 5 ڈیز کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو وہ 4 دن کی قضا کرے گا. اور جو فرسٹ ڈے ہے جس میں اس کو بے ہوشی سٹارٹ ہوئی ہے، اس کی قضا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہلے دن کی اس کے ذہن میں تو نیت تھی نا، وہ مسلمان ہے بھائی، کل روزہ ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آگے یہ روزہ رکھوں گا. تو چونکہ اس کی نیت تھی اور بے ہوشی کی وجہ سے اس نے دن کو کچھ کھایا پیے بھی نہیں، تو امساک بھی ہو گیا اور نیت بھی ہو گئی فرسٹ ڈے میں. اور سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 5 ان ڈیز کے اندر چونکہ وہ بے ہوش تھا، اگرچہ کچھ کھایا پیا نہیں لیکن نیت نہیں تھی، کیونکہ بے ہوش تھا، اس کی نیت نہیں تھی، تو اس لیے نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی روزے نہیں ہوئے، اس کی قضا کرے گا. اور پہلے روزے میں چونکہ اس کی نیت تھی، ہاں اگر اس کو کنفرم ہو گیا کہ میں نے نیت نہیں تھی وہ الگ بات ہے،
یقین ہو گیا، لیکن اگر اس کی نیت تھی اور پھر بے ہوش ہو گیا تو اس روزے کی قضا نہیں کرے گا، باقی روزوں کی قضا کرے گا. یہ ہے سوا یوم حدث فی لیلتی. وبجنون غیر ممتد، ایسے جنون کی وجہ سے بھی قضا کرے گا جو ممتد نہ ہو. فقہ کے اندر جنون یا پاگل پن کی دو قسمیں ہیں، خاص طور پر رمضان کے اندر، جنون ممتد اینڈ جنون غیر ممتد. جنون ممتد اس کو بولتے ہیں ایسا پاگل پن جو رمضان کا مکمل مہینے کو احاطہ کرنے والا ہو. مثلا رمضان سے پہلے جنون شروع ہوا اور رمضان کے بعد جا کے ختم ہوا، پورا رمضان کا مہینہ اس میں شامل رہا، اس کو کہتے ہیں جنونی ممتد. اس صورتوں میں قضا نہیں ہے حرج کی وجہ سے. فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں چونکہ حرج ہے تو کوئی قضا نہیں ہے اس پر. لیکن اگر جنون غیر ممتد تھا، غیر ممتد مینز رمضان میں کچھ ٹائم اس نے پا لیا، ٹھیک ہوا کچھ دیر کے لیے، اور کچھ دیر کے لیے ٹھیک نہیں تھا، مثلا آدھا رمضان ٹھیک تھا آدھا نہیں، یا ایک دن ٹھیک تھا 2 دن نہیں، یا اس طرح، تو اس کو کہتے ہیں جنونی غیر ممتد. تو پاگل پن کے اندر جتنے دن گزریں گے ان کی بھی قضا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پاگل پن میں اگر وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں تب بھی وہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ نیت نہیں ہو سکتی پاگل کی طرف سے. جنون کی نیت، مجنون کی نیت معتبر نہیں ہے نا. تو ان دونوں سچویشن میں، اغماء میں اور جنون دونوں میں، قضا اس لیے کرے گا کہ اس کا روزہ نہیں ہوا لعدم نیہ، نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. وہ یہ دیکھیں سیم ٹو سیم نیا مسئلہ. وہ بھی امساکن بلا نیت صوم و فطر، ایک شخص رکا رہا بھی امساکن، امساک مینز کھانا پینا جماع تمام چیزوں سے رکا رہا، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں تھی، نہ روزے کی نہ افطار کی، ایسے ہی رکا رہا، تو وہ بھی قضا کرے گا. کیوں؟ وداؤٹ اینی نیہ روزہ نہیں ہوتا، کم از کم کچھ نہ کچھ نیت کرے گا. اب یہاں سے یس سیم سیم ایز نائم. اگر نائم کو رات کو نیت تھی من اللیل، اگر اس کی رات کو نیت تھی اور سو گیا اور وہ اگلے دن مغرب کے بعد اٹھا، پھر تو روزہ ہو گیا. لیکن وداؤٹ نیہ سو گیا، اس کی نیت نہیں تھی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، سو گیا اور کل مغرب کے بعد اٹھا، تو یقضی، وہ پھر قضا کرے گا. ان نام الشہر کلہ، عجیب. نوم کے نیند اور جنون میں فرق ہوگا. بہرحال ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مجھے فرق لگ رہا ہے، کیونکہ جنون غیر اختیاری ہے اور نوم تو اختیاری ہے نا، یا نوم بھی غیر اختیاری ہے. بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا. اگر ایک انسان رمضان سے پہلے سو گیا، عید کے بعد اٹھا ماشاءاللہ، تو جیسے اصحاب کہف کی طرح سو گیا تھا، تو آیا وہ قضا کرے گا یا نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. بہرحال اب یہ مسئلہ دیکھیے گا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا زوال عذر کا، کہ عذر جب زائل ہو گیا تو پھر کیا کرے گا. اوکے، العبرۃ للشائع لا للنوادر. سو نوادر کا اعتبار نہیں ہے، ممکن ہے پھر نوم کا اعتبار نہ ہو. یہ دیکھیے، لو قدیم مسافر، ایک مسافر آ گیا اپنے گھر یا اپنے شہر آ گیا، او طہورت حائض، یا ایک حائضہ عورت تھی وہ پاک ہو گئی، پاک ہو گئی دن کو، دن کی بات ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، پیچھے والا مسئلہ ہے سیم ٹو سیم اس کی طرح ہے یہ، لیکن تھوڑا فرق ہے. کیا؟ وہاں غیر مکلف مکلف بنا تھا، اور یہاں جو صورتیں ہیں یہ جو بھی پڑھیں گے، یہ غیر مکلف کا مکلف بننا نہیں ہے، یہ ہے کہ پہلے عذر تھا اب عذر زائل ہو گیا مڈل آف دا ڈے. مثلا مسافر تھا، حائضہ عورت تھی، وہ پاک ہو گئی دن کو 2 بجے، مسافر تھا اس نے روزہ نہیں رکھا، کھایا پیا، لیکن 2 بجے گھر آ گیا. او طہورت حائض، یا 2 بجے عورت حائضہ تھی وہ پاک ہو گئی. او تسحر ظنہ لیلا، یا ایک آدمی نے سحری کی اور یہ گمان ہوا کہ رات ہے، حالانکہ فجر طلوع ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا نا. اچھا، او افطر کذالک والشمس حیۃ، یا اسی طرح اس نے افطاری کر لی کہ اس کا گمان یہ تھا کہ اذان ہو گئی ہے مغرب کی، حالانکہ سورج موجود ہے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا. مثلا گھر میں نیند سے اٹھا، اذان سنی، ظہر کی اذان تھی یا عصر کی اذان تھی، اور اس نے سمجھا مغرب کی اذان ہے اور روزہ توڑ دیا. بعد میں پتہ چلا اوہ یہ تو ظہر عصر کی اذان تھی. تو ان سب کا روزہ تو نہیں ہوا نا، کیونکہ مسافر نے بھی روزہ نہیں رکھا، حائضہ عورت کا بھی روزہ نہیں ہوا. اسی طرح جس آدمی نے یہ سمجھا کہ رات ہے اور کھاتا پیتا رہا اور اذان ہو چکی تھی فجر کی، اس کا بھی روزہ نہیں ہوا.
جس آدمی نے یہ سمجھا کہ یہ اذان مغرب کی ہے اور وہ عصر کی اذان ہو، اس کا بھی روزہ نہیں ہوا، سب کا روزہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے جی، روزہ تو خراب ہو گیا، لیکن جو بقیہ دن ہے، ریمیننگ ڈے، باقی دن عصر سے مغرب تک یا ظہر سے مغرب تک، اس ٹائم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں امسک یومہ، باقی دن یہ لوگ بھی رکے رہیں گے. جیسے پیچھے پڑا تھا امسک بقیت یومہ، سیم وجوباً. بعض نے استحباباً لکھا ہے، لیکن یہ وجوباً والا قول زیادہ صحیح ہے. ان تمام صورتوں میں امسک یومہ، باقی دن وہ لوگ کیا کریں گے؟ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، بلکہ رکے رہیں گے. وہ قضا، اور قضا بھی کریں گے. ولم یکفر، لیکن کفارہ ضروری نہیں ہے، صرف قضا کریں گے. وہاں قضا نہیں تھا کیونکہ وہ غیر مکلف تھے پہلے، اور یہ لوگ تو مکلف تھے نا، مسافر، حائزہ اور یہ بالغ آدمی ہیں یہ سب، تو اس لیے یہ قضا کریں گے. کفارہ تو اس لیے نہیں ہے کہ ان سب کے اندر قصد نہیں ہے، قصدن جان بوجھ کر روزہ رکھ کر نہیں توڑا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ کفارہ تو تب ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کے بغیر عذر کے پھر توڑ دیا. تو ان صورتوں میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. لائک وائز ایک اور اگزامپل آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکلی عمدن بعد اکلی ناسین، جیسے کسی نے جان بوجھ کے کھایا بھول کر کھانے کے بعد. مثال کے طور پر آپ نے 2 بجے بھول کر کچھ کھا لیا یا گلاس کا پانی پی لیا، تو بھول کر روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ بھائی میں نے تو ابھی گلاس پانی پی لیا، اگرچہ بھول کر پیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے کہا او ہو میرا روزہ ٹوٹ گیا. روزہ جب ٹوٹ گیا تو اس کے بعد آپ صحیح بیٹھ کے آپ نے رش کے کھایا جان بوجھ کے کہ روزہ تو ویسے بھی ٹوٹ گیا ہے. تو بعد میں جو آپ نے جان بوجھ کے کھایا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، اگرچہ عمدن آپ نے کھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں شبہ پیدا ہو گیا. وہ شبہ کیا ہے کہ آپ پہلے بھول کر کھا چکے تھے، اور اس شبہ کی وجہ سے آپ نے سمجھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا، اس کی وجہ سے آپ نے ابھی کھایا ہے. تو یہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا، لہٰذا یہ حقیقت میں عمدن نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیم اکلی ہی آمدن بعد اکلی ناسین کنائمت و مجنونت وطئتا، ایک سونے والی عورت یا پاگل عورت، اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ جمع ہو گیا. ایک عورت سو رہی تھی اور اس کے ساتھ شوہر نے آ کر جمع کر لیا نیند میں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، جلدی جلدی کر کے بس. یا اسی طرح مجنونہ کوئی پاگل عورت تھی، اس کے ساتھ اس کے شوہر نے جمع کر لیا دن کو. تو دونوں پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. شوہر کی بات نہیں ہو رہی، نائمہ اور مجنونہ کی بات ہو رہی ہے، دونوں عورتوں کی، کہ ان کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قصد اور عمد نہیں پایا گیا، قصد اور نہیں پایا گیا. اگر یہ کسی کو معلوم ہو کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگین اس نے جان بوجھ کے کھا لیا، پھر کفارہ ہے، پھر شبہ نہیں ہے نا. جیسے ایان نے ابھی سوال کیا، وہ تو تب ہے کہ جب شبہ ہو. اگر آپ کو معلوم ہے کہ نسیانن کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور پھر بھی آپ نے نسیانن کھانے کے بعد جان بوجھ کے عمدن کھا لیا، تو اب آپ پر کفارہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے پھر انشاءاللہ یہاں سے احکام النظر کا نیکسٹ میں دیکھیں گے، ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے.